اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے، اس کی بے پناہ توفیق سے آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 154 شروع ہو رہا ہے۔ 24واں پارہ ہے، سورۃ حامیم السجدہ۔ یہ شروع ہو رہی ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے، اسے سورۃ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کا معنی اللہ تعالی جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں، یا وہ جانتا ہے جسے بارگاہ نبوت سے قرآن فہمی کا فیضان نصیب ہوا ہے۔ اور حروف مقطعات پر ہم تفصیلی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں کر چکے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ بڑے رحم کرنے والے اور نہایت مہربان کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کتابٌ، یہ کتاب ہے، فصلت آیاتہ، جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآناً عربیہ، یہ قرآن ہے عربی زبان میں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ بشیراً و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بن کر آیا ہے۔ فأعرض اکثرهم، تو لوگوں کی اکثریت نے اس سے منہ موڑا۔ فہم لا یسمعون، تو وہ اس کو سنتے ہی نہیں۔ سنیں گے تو پھر سمجھیں گے نا، وہ تو سنتے ہی نہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل یہ غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس بات سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، جس توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر ڈاٹ ہے، ثقل ہے، بوجھ ہے۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں، ایک تو ہمارے دل غلاف میں ہیں، ایک دوسرا بندہ کانوں سے سنتا ہے تو کانوں میں تو وقر ہے، ڈاٹ ہے، ثقل ہے، اب کیسے آواز اندر جائے گی؟ دوسرا ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، کوئی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی، اس لیے فعمل اننا عاملون، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو تمہاری طرح ہی بشر ہوں۔ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کو بیان کیا گیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں،
میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جب کہا جاتا ہے نا تمہاری طرح، تو اصل چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن من کل الوجوہ مماثلت نہیں ہوتی۔ میں بہادر ہوں شیر جیسا، یعنی ایک چیز میں مماثلت ہے، ہر اعتبار سے مماثلت نہیں۔ میں بھی بشر ہوں، تم بھی بشر ہو، لیکن ایک فرق ہے، میری طرف وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی۔ اور میرے اوپر وحی کیا آتی ہے؟ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ دوسرے بھی نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں، ان جیسے ہیں۔ کس کس بات میں؟ کہ ان کے بھی ماں باپ اور میرے بھی ماں باپ، ان کی بھی اولاد میری بھی اولاد۔ اب دیکھیں یہ مثلیت بیان ہو رہی ہے، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن ہاتھ میرے بھی ہیں ہاتھ تمہارے بھی ہیں، لیکن تمہارے ہاتھ ہلتے رہیں کچھ نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے ہاتھ یوں ہلتے تھے، درخت دوڑتے ہوئے آ جاتے تھے، یوں انگلی کا اشارہ کرتے تھے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ ہاتھ دو ہی ہیں دوسروں کے بھی، سرکار کے بھی، آنکھیں بھی دو دو ہی ہیں، لیکن ان کی آنکھیں دیوار کے پرے دیکھ کچھ نہیں سکتی، ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھیں دیوار کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتی ہیں، دلوں کی حالتیں بھی دیکھ لیتی ہیں۔ فاستقیموا الیہ، تو اللہ کی بارگاہ میں سیدھے کھڑے رہو، واستغفروہ، اور اسی سے بخشش مانگو، معافی مانگو۔ وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ مشرک کون ہیں؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ سورت مکیہ ہے اور زکوٰۃ مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی تھی، اس لیے اس کا معنی یہ والی زکوٰۃ نہیں جو ہم دیتے ہیں، تو معنی ہوگا وہ لوگ جو پاک نہیں ہوتے، پاک نہیں رہتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کے منکر ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کے لیے، ان کے لیے اجر ہے کتنا؟ نہ ختم ہونے والا۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، فرما دیجئے اوے کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا، فی یومین، دو دن میں پیدا کیا۔ اچھا وہ زمین جو 2 دن میں پیدا ہوئی تھی، وہ 2 دن کون سے تھے؟ اس لیے کہ دن ہوتا ہے سورج کی گردش کی وجہ سے، جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، تو سورج بھی نہیں تھے، تو یہ دن وہ دن ہے جس کے بارے اللہ فرماتا ہے اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 دن کے برابر ہے۔ تو یہ اللہ چاہتا تو یک دم 1 سیکنڈ میں بھی سب کچھ بنا سکتا تھا، کن کہتا سب کچھ ہو جاتا، لیکن وہ تدریج سکھانا چاہتا ہے، یکدم نہ کسی کم نہ کر لیا، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تدریج کے ساتھ۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور بدبختو تم اس کا شریک بناتے ہو اس کے لیے۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ ہے سارے جہانوں کا رب۔ اب کون ہے جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا ہے؟ صرف اللہ، کوئی اور نہیں ہے، اس لیے اس کا شریک بھی کوئی نہیں۔ پھر وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اللہ نے زمین میں بنا دیے پہاڑ، من فوقها، اس کے اوپر پہاڑ بنائے تاکہ زمین اپنی جگہ پر قائم رہے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اللہ نے اس میں برکت رکھ دی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیں ان کی روزیاں،
ان کی روزیاں بھی اللہ تعالیٰ نے رہنے والوں کے لیے مقرر فرما دی۔ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں، 2 دن زمین کے بنانے میں اور 2 دن یہ روزیاں مقرر فرمانے میں، 2 اور 2 4 دن، وگرنہ 4 دن الگ ہوں، 2 دن وہ الگ ہوں، پھر 6 دن بنتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور 2 دنوں میں ان کی روزیاں مقرر فرمائی۔ سواء للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے یہ جواب ٹھیک ہے، برابر ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا، توجہ فرمائی، استوا فرمایا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہی دخان، تو اس وقت یہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فقال لها، تو فرمایا اللہ نے آسمانوں کو، وللارض، اور زمین کو، ائتیا، آؤ دونوں میرے پاس، طوعا او کرہا، خواہ خوشی سے آؤ خواہ مجبور ہو کے آؤ، آنا پڑے گا۔ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے عرض کیا، آسمانوں نے اور زمین نے، دونوں نے کہا ہم حاضر ہوتے ہیں خوشی خوشی۔ اب دیکھیے، ایک ہمارا حال ہے، ہماری 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا چاہا پیدا کر دیا، اس میں تو ہم مجبور ہیں نا، کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی کا ناک موٹا بنایا، وہ کیا کر سکتا ہے جی؟ کسی کو گٹھا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو درمیانے قد کا بنایا، اس میں ہم مجبور ہیں۔ اور کچھ چیزوں میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، جن چیزوں میں ہم مجبور ہیں ان کے بارے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا کس کے بارے جائے گا؟ جن میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے آسمان کی طرف استوا فرمایا تو ان کو پورے 7 آسمان بنایا، فی یومین، 2 دنوں میں۔ 4 دنوں میں زمین کا پروسیجر مکمل ہوا، آسمان بنے 2 دن میں، تو کل کتنے دن ہو گئے؟ 6۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہم نے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، بھئی تیرے ذمہ یہ ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے مزین فرمایا، وَحِفْظًا، اور حفاظت کے لیے۔ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ذَلِكَ التقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز اور علم والے کا اندازہ ہے، اس کا مقرر فرمودہ ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ، تو فرما دے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تم کو ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً، کڑک سے، مثل صاعقۃ عاد و سمود، جس طرح کی کڑک قوم عاد اور قوم سمود کو لے کر بیٹھی تھی، اسی طرح کی کڑک سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے سے اور ان کے پیچھے سے، یعنی مختلف اوقات میں ان کے پاس رسول آتے رہے اور کہتے رہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو نازل فرماتا فرشتوں کو، فإنا بما ارسلتم بہ کافرون، پس بے شک جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اسے ہم نہیں مانتے۔ اگر اللہ نے ہمیں منوانا تھا تو فرشتہ بھیج دیتا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بہرحال جو قوم عاد تھی انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق۔ وقالو، اور انہوں نے کہا،
من اشد منا قوہ، ہم سے کون تکڑا ہے، کون ہے زیادہ سخت ہم سے قوت کے اعتبار سے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہو اشد منہم قوہ، وہ اللہ ان سے طاقت میں زیادہ ہے، فکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، پھر بھیجا ہم نے ان پر ہوا بڑی تیز، ہم نے تیز آندھی بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ اچھا، دن منحوس نہیں ہوتے، یعنی وہ دن جن میں ان پر نحوست کی شامت آئی تھی، ان دنوں میں لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم انہیں چکھائیں رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والا عذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کا عذاب البتہ اس سے زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون، اور ان کی وہاں مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَمَّا سَمُودُ، اور بہرحال قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو رستہ دکھایا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، تو انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا، عَلَى الْهُدَىٰ، ہدایت پر، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو پکڑ لیا ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچایا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، جب آگ کی طرف ان کو ہانکا جائے گا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو پھر وہ تقسیم کیے جائیں گے، گروہ در گروہ بنائے جائیں گے۔ کیسے ہوگا؟ ایک گروہ کو آگے لے جایا جائے گا اور پچھلا گروہ رک جائے گا، حتیٰ اذا ما جاؤہا، حتیٰ کہ جب پچھلے بھی اگلوں کے ساتھ مل جائیں گے، شاہد علیہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کے چمڑے، ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے۔ جب چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے، وقالوا لجلودہم، تو وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو، لما شہدتم علینا، اور تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالوا، تو وہ چمڑے کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تم کو پہلی بار بھی پیدا کیا تھا، دنیا میں پیدا کیا تھا نا، اسی نے پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور جو تم چھپ کر یہ فحاشی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تو تمہیں اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، اور نہ تمہیں اس بات کا پتہ تھا کہ تمہارے خلاف تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، ولا جلودکم، اور نہ ہی تمہارے چمڑے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا کہ انہوں نے گواہی دینی ہے تو تم گناہ نہ کرتے، ولیکن ظننتم، لیکن تمہارا خیال یہ تھا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو نا، اللہ کو ان کا کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، تو صحیح اللہ، لیکن اس کو یہ ذرہ ذرہ بات کا پتہ نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے کیا تھا، ارداکم، اور اسی گمان نے تمہیں تباہ کر دیا،
فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر بھی کریں، تب بھی فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، بولیں یا نہ بولیں، صبر کریں پھر بھی جانا جہنم میں ہی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر معذرت کریں، معافی مانگیں، اللہ کو منانا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کو معافی نہیں دی جائے گی، اللہ نہیں مانے گا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے کئی ساتھی۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو انہوں نے مزین کر دیا، ان ساتھیوں نے مزین کر دیا ان کے لیے وہ کچھ جو سامنے تھا، جو سامنے تھا اس کو مزین کر دیا۔ واہ واہ، کیا زندگی ہے، کیا دنیا ہے، کیا مزے ہیں، مزین کر دیا۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے آنے والا ہے نا، بعد میں آنے والا ہے، قیامت اس کو بھی مزین کر، اول تے قیامت آنی کوئی نہیں، یہ آئی تے تاویں اسائیں اللہ دی بارگاہ چ سرخرون، جڑا اللہ سانو ایتھے دیندا اوتھے بھی دے گا۔ وحق علیہم القول، اور ثابت ہو گئی ان پر بات، فی امم قد خلت من قبلہم، جو بات ان سے پہلی گزرے ہوئے امتوں میں تھی، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں، انہم کانوا خاسرین، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ گھاٹے میں تھے۔ اب دیکھو اللہ فرماتا ہے ساتھیوں نے ان کا بیڑا غرق کیا، تو ہر بندے کو اپنے ساتھی دیکھنے چاہیے کہ میرے ساتھی کیسے ہیں، کیا ساتھی فحاشی کی طرف لگانے والے ہیں یا اللہ کی طرف لگانے والے ہیں، دنیا کی تیاری کرانے والے ہیں یا آخرت کی تیاری کرانے والے ہیں۔ تو یہ صحبت جو ہے، صحبت بڑا اثر کرتی ہے، اس لیے الحمدللہ ہم اہل سنت یہ تلقین کرتے رہتے ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو جو تمہارے دلوں کو دنیا سے متنفر کر دے اور آخرت کی طرف مائل کر دے۔ وقال الذین کفروا، اور بولے کافر، لا تسمعوا لہذا القرآن، اور اس سے قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، جب یہ قرآن پڑھے نا تو تم رولا پا دو، شور مچا دو، لعلکم تغلبون، شاید ادنا تسی جیتی جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ہم ضرور چکھائیں گے کافروں کو سخت عذاب۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے، اس کا أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے ان کے برے برے کام کا۔ کام تو وہ اچھے بھی کرتے ہوں گے دنیا میں، لیکن ان کے سب کاموں میں سے جو سب سے برا کام ہوگا نا، سب کا بدلہ وہی اللہ دے گا، برے کاموں کا بدلہ۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا۔ تو کیا ہے بدلہ؟ النار، آگ، لہم فیہا دار الخلد، اس میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ارنا الذین، دکھا دے ہمیں وہ دونوں، اضلانا، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، من الجن والانس، جنوں سے اور انسانوں سے۔ اور تم ان دونوں دشمنوں کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ یا اللہ، نجعلہما تحت اقدامنا، اسی انہوں اپنے پیراں تھلے رکھاں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں۔ ان الذین، پہلے بیان تھا کافروں کا، اب بیان ہے ایمان والوں کا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی،
تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کیا کہتے ہیں؟ اوے نہ ڈرو نہ فکر کرو، وابشروا بالجنہ، اور جنت پر خوش رہو، خوشخبری ہو تمہیں جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرشتے کہتے ہیں ایمان والوں کو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، جو مرضی تمہارا دل چاہے گا وہ ہم تمہیں عطا کریں گے، اور تمہارے لیے جنت میں وہ چیز ہوگی جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی، دعوت ہوگی تمہاری۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس کی بات سے بڑھ کر کس کی بات حسین ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھا کام کیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا بے شک میں تو ماننے والوں میں سے ہوں، مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تم سے برائی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، تو اس کا دفاع کر اس چیز کے ساتھ جو اچھی ہے۔ وہ گالیاں دیتا ہے تو تم اسے گالی مت دو، اچھی طرح جواب دو۔ ایک مناظرے میں ہمارے سامنے مناظر گالیاں دے رہا تھا، ہم درود شریف پڑھ رہے تھے، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تو دیکھے گا کہ جو تیرے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، تیرے حسن سلوک کی وجہ سے جو تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی تھی نا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا وہ اب گہرا دوست بن جائے گا تیرے اس حسن سلوک کی وجہ سے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ جو دولت ہے نا کہ نیکی کے ساتھ برائی کا مقابلہ کرنا، یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی، ان کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ دولت اس کو ملتی ہے جس کے بڑے نصیب ہوں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تجھے شیطان کوئی وسوسہ دے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تو اللہ کی پناہ میں آ جا، اللہ کی پناہ طلب کر۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اس کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے اور نہ قمر کو سجدہ کرنا ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اور سجدہ کرنا ہے اللہ کو جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، رب کے پاس تو سارے ہی ہیں، تو یہاں کون سے مراد ہیں؟ اندہ کبھی کبھی مقبول کے معنی میں آتا ہے نا، تو پس بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پیارے ہیں، وہ فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں رات بھی دن بھی، وہم لا یسمون، اور وہ تھکتے وقتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، پڑھتے رہتے۔ تم اگر انکار کرو گے تو اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ کی تسبیحیں پڑھنے کے لیے فرشتے تھوڑے موجود ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، ابھی سجدہ فرما لیجیے۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔
کسی مخلوق کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ کچھ جاہل کرتے ہوں گے سجدہ قبروں کو، ہمارا ان سے کیا تعلق، ہم تو سمجھاتے ہیں ان کو، لیکن ان جاہلوں کو لے کر ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ سنی غیر اللہ کو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ مجھے اب یاد نہیں کہ میں کتنی مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوا ہوں، 34 مرتبہ ہے، 35 مرتبہ ہے، 36 مرتبہ ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے افضل قبر تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا۔ ہم نے کبھی سرکار کی قبر کو سجدہ نہیں کیا تو یہاں کسی کی قبر کو کیا سجدہ کریں گے؟ ہم تو کھل کر مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اگر قبر کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا ہے تو بندہ بے ایمان، مشرک، مرتد ہو جائے گا، اور اگر تعظیم کے لیے سجدہ کیا ہے تو مشرک تو نہیں بنے گا، لیکن اسی طرح سجدہ کرنا حرام ہے جس طرح سور کھانا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو پورا رسالہ لکھا ہے، الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، کے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو بنجر پڑی ہوئی ہے، خاشعہ خشوع میں ہے، بے قدری ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس زمین پر پانی اتارتے ہیں نا، اہتزت، وہ تازہ ہو جاتی ہے، وربت، اور لہلہاتی ہے۔ ان الذی احیاہا، جس اللہ نے، بے شک جس اللہ نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، لمحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، کجی کرتے ہیں، لا یخفون علیہا، وہ ساڑھے کو لوگ تے نہیں نہ سکتے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، تو کیا وہ بندہ جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے گا؟ خود سوچ لو کون بہتر ہے۔ اعملوا ما شئتم، جو دل کردہ جے کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، نہیں۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر کا، قرآن کا انکار کیا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ ذکر جو ہے یہ تو بڑی عزت والی کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے سامنے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا، کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی جو اس قرآن کو باطل کر دے، ختم کر دے، ولا من خلفہ، نہ ہی اس کے بعد کوئی چیز آئے گی جو اس کو ختم کرے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے سراہ گے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، محبوب جو آپ کو کہا جاتا ہے نا، یہی کچھ تجھ سے پہلے رسولوں سے بھی کہا گیا تھا۔ مشرک کا مزاج تو ایک ہوتا ہے نا، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب، بے شک تیرا رب بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ جو اس کی مانے گا اس کے لیے اللہ بخشش رکھتا ہے، اور جو نہیں مانتا، مقابلہ کرتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم کر دیتے اس قرآن کو اجمی، یعنی اب تو قرآن عربی زبان میں ہے نا، اگر یہ قرآن کسی غیر عربی زبان میں نازل ہوتا، اردو میں اترتا، پنجابی میں اترتا، سندھی میں اترتا، عبرانی میں اترتا، کسی اور زبان میں اترتا، انگلش میں اترتا، لقالو، تو کہتے لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں اس کی آیتیں کھولی گئیں؟ کیونکہ جو فصاحت و بلاغت عربی زبان میں ہے وہ کسی اور میں تو نہیں نا۔ پھر وہ کہتے اعجمی و عربی، کیا
یہ زبان، یہ قرآن عجمی ہے اور یہ نبی عربی ہے، یہ کیا ہوا؟ نبی عربی ہے اور قرآن عجمی ہے۔ قل هو للذین آمنوا، فرما دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہدن، ہدایت ہے، وشفاء اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، ان کے کانوں کے اندر سکل ہے، بوجھ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ، اور وہ ان پر اندھا پن ہے۔ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو دور سے بلائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں ہیں، کوئی اگر دور سے ہمیں بلائے تو ہمیں آواز ہی نہیں پہنچنی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا، اپنی ضد کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اگر آپ کے رب کی طرف سے وہ بات سبقت نہ کر گئی ہوتی کہ انہوں نے اتنا اتنا جینا ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ اسی وقت کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، دھوکہ دینے والے شک میں ہیں۔ من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، فلنفسہ، تو اس نے اپنے فائدے کے لیے نیک کام کیا۔ ومن اساء، تو جس نے برا کام کیا تو یہ برا کام اس کے خلاف جائے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب جو ہے بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، بحمد اللہ 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ کسی سے بھی پوچھو قیامت کب آئے گی تو وہ یہی کہے گا اللہ کو پتہ ہے۔ یہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے بھی جبریل نے پوچھا تھا متی الساعہ، آقا قیامت تک کب آئے گی؟ تو سرکار نے قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا، فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب اس جملے کے دو مطلب ہیں، میں اور تو دونوں نہ جاننے میں برابر ہیں، نہ تجھے پتہ نہ مجھے پتہ، اور دوسرا یہ کہ پتہ تجھے بھی ہے پتہ مجھے بھی ہے، لیکن ان کو نہیں بتایا جائے گا۔ الیہ یرد علم الساعہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہاں سامنا وہ جو دارالحدیث ہے نا ہمارا لائبریری، اس میں ایک مرتبہ ایک دیوبندی مولوی صاحب سے مناظرہ ہوا، اللہ نے شکار دے دیا ہمیں، اور اس کی ویڈیو بھی بنی ہے۔ اس نے میرے سامنے یہی حدیث پڑھی، نبی پاک کو تو قیامت کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کس لفظ کا معنی ہے کہ پتہ نہیں ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں نا، تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں، تو نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا۔ کہنے لگا پھر یہاں سے کون سا مطلب مراد ہے؟ میں نے کہا اگر یہ مطلب ہوتا سرکار کا کہ نہ تجھے پتہ نہ مجھے پتہ تو جبریل چپ کر جاتا، لیکن جبریل نے سن کر آگے سے عرض کیا فَأَخْبِرْنِي عَنْ مَا رَأَيْتَ، چل سونیا تاریخ نہیں دسنی تے نہ دس، 4 نشانیاں ہی دس دے۔ اب نشانیاں کون بتا سکتا ہے؟ جس نے چیز کو دیکھا ہو۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور کوئی پھل نہیں نکلتا اپنے خوشوں سے، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ حمل وضع کرتی ہے الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم سے، اللہ کے حکم سے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور قیامت کے دن وہ پکارے گا اور کتھے نے میرے شریک ہے؟ قَالُوا آذَنَّاكَ، تو مشرک کہیں گے
یا اللہ ہم تجھ سے پہلے عرض کر چکے ہیں ما منا من شہید، ساڈے وچوں کوئی بھی انہاں دا گواہ نہیں، یعنی مکر جائیں گے اس دن۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ چیز جس کو وہ پہلے پوجتے تھے۔ وَظَنُّوا، اور سمجھ جائیں گے مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اب بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، بندہ جو ہے نا انسان، یہ بھلائی کی دعا مانگنے سے اکتاتا نہیں۔ یہ بندوں کے مزاج میں فرق ہے، ہر انسان کے بارے یہ نہیں۔ اس طرح کی باتیں کافروں کے بارے کہی جاتی ہیں۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اسے چکھائیں رحمت اپنی طرف سے، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، بعد اس تکلیف کے جو اسے پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، یہ انعام میرے لیے ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی۔ اور بالفرض وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا نا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو بے شک میرے واسطے اس کے ہاں بڑا اچھا انجام ہے، خوبی ہی خوبی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں جو کچھ ملا ہے یہ میری وجہ سے ملا ہے، نات بندیا تیری وجہ سے کہاں، یہ تو اس نے کرم فرمایا ہے نا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم ضرور ان کو خبردار کریں گے جنہوں نے کفر کیا ان کے عملوں کے بارے میں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور چکھائیں گے سخت عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انعام فرماتے ہیں انسان پر تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ایک جانب ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، محبوب فرماؤ ان کو، اوے کیا خیال ہے اگر یہ قرآن ہوا اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس کا انکار کیا ہے، بتاؤ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس بندے سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا جو دور کی ضد میں ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں، آفاق دنیا بھر، افق کہتے ہیں وہ جگہ جہاں آپ کو زمین آسمان ملتے نظر آئیں، ہر جگہ۔ وفی انفسہم، اور اپنی نشانیاں ان کے اندر بھی دکھائیں گے، ہر بندے کے اندر اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے، انہ الحق، بے شک یہی حق ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ اتنی بات بھی اللہ کو ماننے کے لیے کافی ہے، کیونکہ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور وہ ہمارا آج کے سبق کا بھی گواہ ہے۔ جب ہر چیز کا گواہ ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اس کا بھی گواہ ہے، کوئی نیکی کرتا ہے وہ اس کا بھی گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کے متعلق شک میں ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، سنو بے شک وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ الحمدللہ سورۃ حامیم سجدہ مکمل ہوئی، جس کا دوسرا نام سورۃ فصلت ہے۔ اب شروع ہوتی ہے سورۃ شورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کذالک یوحی الیک، اسی طرح آپ کی طرف وحی فرماتا ہے، وإلی الذین من قبلک، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہیں،
کون وحی فرماتا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ عزت والا حکمت والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا بلند ہے، عظمتوں والا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر کے بوجھ سے۔ آسمانوں پر فرشتے اتنے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ شاید ابھی ان کے بوجھ سے پھٹ جائیں گے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ زمین میں جو ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ بخش دے زمین والوں، ہم بھی تو انہی زمین والوں میں ہیں نا۔ تو فرشتے الحمدللہ ہماری بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اور فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں نا۔ اللہ فرشتوں کہہ رہے چلو تسی سفارش کرو نا انہاں دی جڑے میرے قرآن دی خدمت کر رہے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر نگران ہے، دیکھ رہا ہے اللہ۔ وما انت علیہم بوکیل، محبوبہ تو ان کا وکیل نہیں ہے، تو ان کا ذمہ دار نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی فرمائی آپ کی طرف عربی قرآن کی۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تو ڈرائے مکے والوں کو۔ ام القریٰ یہ مکہ شریف کا نام، بستیوں کی ماں۔ یہ مکہ شریف بالکل پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، ام القریٰ ومن حولها، تاکہ تو ڈرائے سب شہروں کی جڑ، سب شہروں کی اماں جان کو، اور ان کو جو اس مکہ کے ارد گرد ہیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تو ڈرائے یوم الجمع، اس دن کو جس دن میں سب نے جمع ہونا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہاں ہوگا کیا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروپ جنت میں ہوگا اور ایک گروپ جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پر کر دیتا، ایک امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل فرمائے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہیں ان کا کوئی ولی مددگار نہیں ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں؟ فاللہ هو الولی، اللہ ہی والی ہے۔ وہو یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، اور جس چیز کے بارے میں بھی تم اختلاف کر رہے ہو، فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا۔ ذالکم اللہ ربی، یہ ہے اللہ میرا رب، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری جنس سے ہی جوڑے۔ دیکھو اللہ کی شان ہے نا، اللہ نے ہر ایک کا جوڑا بنایا ہے اور ہے بھی اسی کی جنس کا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور چوپایوں میں سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، اور اسی میں تمہیں پھیلا رہا ہے۔ دیکھو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جانور کتنے کھاتے ہو پھر بھی بڑھتے جا رہے ہیں، انسان مرتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ وہو السمیع العلیم، وہو السمیع البصیر، اور وہی سنتا ہے دیکھتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے قبضے میں ہیں آسمانوں اور زمین کی چابیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پھیلاتا ہے، وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، مقرر فرمایا اس نے تمہارے لیے وہ دین جو اس نے وصیت فرمائی تھی نوح کو۔ جس دین کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا وہی دین اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اصول میں۔ آگے فریات میں فرق ہو سکتا ہے۔ والذی اوحینا الیک، اور وہ چیز جو ہم نے تیری طرف وحی فرمائی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس کا حکم ہم نے دیا تھا ابراہیم کو، وموسیٰ اور موسیٰ کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ کو، وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، کہ دین کو سیدھا رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں اختلاف مت کرو۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے، اللہ کا حکم ہے دین پر ثابت قدم رہو، اکٹھے رہو، الگ الگ نہ ہو۔ تو جو قرآن پر جمع کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کو پیارے ہیں، جو قرآن سے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، الگ الگ ہونے والے ہیں، وہ اللہ کو پیارے نہیں ہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہو نا مشرکوں کو، یہ مشرکوں پر بڑی بھاری ہے۔ آپ بلاتے ہو توحید کی طرف تو مشرکوں کو بڑا بوجھ لگتا ہے، ہائے اسی اپنے معبوداں نوں کیویں چھڑ دئیے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس کا من اس کی طرف چلتا ہی نہیں، اللہ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر علم کے آ جانے کے بعد۔ اور تفریقہ بھی کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، آپس کی بغاوت کی وجہ سے انہوں نے جدائی ڈالی۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر اس کلمہ نے تیرے رب کی طرف سے سبقت نہ کی ہوتی، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، لقضی بینہم، تو ان کا فیصلہ اسی وقت کر دیا جاتا، کڑاکا کر دیتا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک جن لوگوں کو وراثت دی گئی کتاب ان کے بعد، جو لوگ کتاب کے وارث بنے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ دھوکہ دینے والے شک کے اندر مبتلا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اس لیے ان کو بلاؤ، آؤ اللہ کی راہ کی طرف۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ثابت قدم رہو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ وَقُلْ آمَنْتُ، اور فرماؤ میں ایمان لایا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، کتاب میں سے اللہ نے جو اتارا ہے میں اس پر ایمان لایا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ ان جملوں کو لے کر ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے، کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، ہمیں ہمارے عملوں کا ثواب ملے گا، تمہیں تمہارے عملوں کا ثواب ملے گا، ہمیں کسی اور کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایصال ثواب میں ہوتا کیا ہے؟ کسی اور کا عمل ہے یا اللہ دا ثواب انہوں پہ دے۔ اس لیے ایصال ثواب غلط ہے، قرآن کی ان آیتوں کے خلاف ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ایک ہے اللہ کا عدل اور ایک ہے اللہ کا فضل۔ اللہ کا عدل یہی ہے جو تم نے کیا، جتنا کیا اتنا تمہیں مل جائے گا، اور ایک ہے اللہ کا فضل، جو تم نے کیا وہ بھی ملے اور جو تم نے نہیں کیا وہ بھی تمہیں ملے۔ اچھا، اگر صرف عدل پر ہی چلتے ہو تو پھر تو بڑا گھاٹا پڑے گا نا، کیونکہ ایک نیکی کی تو اللہ کا عدل کیا ہے، ایک کے بدلے کیا ملے؟ ایک۔ لیکن نیکی کا معاملہ یہ ہے،
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس جتنی 10 ملے گی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ اس نے اگائے 7 سٹے، ہر سٹے کے اندر ہے 100 دانہ، یعنی ایک کے بدلے 700 ملنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو مسئلہ ایصال ثواب کا تعلق اللہ کے عدل سے نہیں، اللہ کے فضل سے ہے۔ اور یہی بات اگر مان لی جائے کہ ہمیں صرف اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، پھر جنازہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اونجی دبایا کرو نا، جنازہ پڑھا لوگوں نے، فائدہ ہو گیا کس کا؟ مرنے والے کا، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھر کے جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے جھگڑا کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اس کے بعد کہ اس دعوت کو قبول کیا جا چکا ہے، لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کی دلیل رب کی بارگاہ میں بیکار ہے۔ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، اور ان پر غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور اس نے میزان کو اتارا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کو جلدی تب مانگ رہے، وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، کہتے ہیں لے آ جلدی، لے آنا پھر قیامت، عذاب لے آنا جلدی۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو قیامت سے ڈرتے ہیں۔ ویعلمون انہا الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک قیامت حق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعہ، بے خبردار بے شک جو لوگ قیامت میں شک کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہی قوت والا ہے، عزت والا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اور جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرمائیں گے۔ جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے نا، آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، ہم اسے مزید دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، نوتہ منہا، ہم اسے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ام لہم شرکاء، یا اس کے لیے کچھ شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکالا ہے جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اگر فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا نا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اسی وقت ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، تم ظالموں کو دیکھو گے، قیامت کا دن جب آئے گا نا تو ظالموں کو دیکھو گے، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا ہے، جو کرتوت کیے ہیں نا انہوں نے، اس سے ڈرتے ہوں گے۔ لہم وہو واقع بہم، اور وہ ان پر واقع ہو کے رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہوگا جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ جنتیوں کو جنت کے اندر کے مزے ہوں گے، جو چاہیں گے رب ان کو عطا کرے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بہت بڑا فضل، یہ فضل ہے اللہ کا جنت کا ملنا۔ یہ اللہ عدل کی وجہ سے نہیں دے گا، عملوں کی وجہ سے نہیں دے گا، اپنے فضل سے جنت دے گا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ،
یہ ہے وہ چیز جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، قل فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں میں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں کچھ نہیں مانگتا کہ مجھے مال دو، مجھے یہ دو وہ دو، نہیں، الا مگر المودۃ فی القربا، رشتہ داری کی محبت، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اس کے بعد ہے الا، یہ ہے حرف استثناء۔ استثناء آتا ہے مستثنی منہ اور مستثنی کے درمیان، مستثنی سے پہلے آتا ہے یہ، اور اب یہ جو استثناء ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک استثناء متصل اور ایک استثناء منقطع۔ اگر یہ استثناء متصل ہوگا تو پھر معنی ہوگا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر ایک چیز مانگتا ہوں کہ رشتہ داری کی محبت کرو، اور اگر منقطع ہو تو منقطع وہ ہوتا ہے کہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں ہوتا، تو پھر یہ معنی بنے گا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، ہاں یہ کہتا ہوں تمہیں، یہ الگ بات ہے کہ رشتہ داری کی محبت کرو۔ یہ شیعہ حضرات اس کو پڑھ کے نا بڑا زور لگاتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے نہیں اور بغیر مطالعہ کے اس کو بیان کر دیتے ہیں سن سنا کر۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، اہل بیت کی شان، اہل بیت کی عظمت تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن بھئی صحیح دلائل ان کے لیے تھوڑے ہیں، صحیح شانیں ان کے لیے تھوڑی ہیں۔ اگر ہوتا نا کہ میرے رشتہ داروں کی محبت کرو، تو سرکار کے رشتہ دار اس وقت کون کون تھے؟ ابو لہب بھی تو سرکار کا رشتہ دار تھا نا، پھر تو اس کے ساتھ بھی محبت کرنی پڑے گی نا، الا المودۃ فی القربا، کیا وہ رشتہ دار نہیں تھا؟ اس کو کیسے نکالو گے؟ پھر ایک حدیث پڑھتے ہیں، سرکار سے پوچھا گیا، حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں سرکار سے پوچھا گیا یہ کون نا، ان سے پوچھا گیا یہ کون ہے قرابت والے جن کی محبت کا حکم دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہیں علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سنا، جو استاد ہیں سعید بن جبیر کے، انہوں نے فرمایا اوہ سعید تو نے تو بڑی جلدی کی ہے، یہ مطلب تھوڑی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر قبیلے کے اندر سرکار کی رشتہ داری تھی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے محبوب کیا ہے، رشتہ داروں کی جو آپس کی محبت ہے نا وہ تو قائم رکھو۔ اور اس وقت تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، حسنین کریمین تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ باتیں کرنا درست نہیں ہے، اور دلیل لاؤ۔ ویسے اچھا اگر یہ کہو کہ سرکار نے اجر مانگا ہے ان شہزادوں کے ساتھ پیار کرنا، پھر یہودی کہیں گے، عیسائی کہیں گے ہمارے نبیوں نے کہا تھا ہم کچھ نہیں مانگتے، اور تمہارے نبی نے تو اجر مانگ لیا ہے نا، تو پھر افضل کون ہوا؟ افضل تو وہی ہوگا نا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ تو جو اپنے رشتہ داروں کے لیے کام کرے تو کیا اس نے اجر تو مانگ لیا؟ تو نہیں بیٹے، ترجمہ وہ کرو، قرآن ایسے بیان کرو جس سے کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیک کام کرے گا ہم اس کے لیے اس کے حسن میں اضافہ فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ یہ کہتے ہیں اس محبوب نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ چاہے تو آپ کے دل پر اپنی رحمت اور اپنی حفاظت کی مہر فرما دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ،
اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات کے ساتھ۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے اندر والی بات بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، جو اس کے بندوں سے گناہ ہو جاتے ہیں ان کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، انہوں نے مانگا تھا ایک چیز مانگی، اللہ اپنے فضل سے اور دے دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کا رزق وسیع کر دیتا نا، پھر ہوتا کہ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ، تو زمین میں ضرور فساد کرتے ہیں، کیونکہ جدہ ٹھیڑ سوکھا ہوندہ ہے نا، انہوں پھر شرارتاں بھی سجدیاں نے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اتارتا ہے وہ ایک اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اب اپنے بندوں پر خبردار بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو گئے ہوتے ہیں۔ وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ، اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ ولی ہے، وارث ہے، کام بنانے والا ہے، حمید، وہ سب خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بھی ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور وہ چیز جو اس نے ان دونوں میں پھیلائی، من دابتن، چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ نے جانور پھیلائے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا آسمانوں میں جو جان والے ہیں وہ فرشتے ہیں، بعض نے یہ کہا، لیکن جب اللہ کہتا ہے میں نے آسمان میں جان والے بنائے ہیں تو ہمیں کیا ماننے میں تکلیف ہو سکتی؟ ہم نے کیڑا ویکھے نے؟ اعتراض تو وہ کرے نا جس نے دیکھا ہو، جی اتھے تو کوئی نہیں جانور، جب ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ما بث فیہما من دابہ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ ان کے جمع کرنے پر جب چاہے وہ قادر ہے، جب چاہے وہ سب کو جمع کر سکتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت سارا معاف کر دیتا ہے۔ تمہیں جو سزا ملے گی نا تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ڈھیر سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلہ میں کوئی ولی نہ کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالآلام، اس کی نشانیوں میں سے بڑے بڑے جہاز بھی ہیں، فی البحر، سمندر میں، کالآلام، پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں سمندر کے اندر جیسے پہاڑ چل رہا ہے۔ جی یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ان یشاء یسکن الریح، اور اگر اللہ چاہے ہوا کو ساکن کر دے، فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو پھر وہ ہو جائیں ٹھہری ہوئی علی ظہرہ، سمندر کی پشت پر، بس بالکل ہی رک جائے۔ اگر ہوا رک جائے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ روک دے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہیں کئی نشانیاں ہر اس بندے کے لیے جو بڑا صابر ہے، بڑا شاکر ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ ان کو تباہ کر دے۔ وہ جو بڑے بڑے جہاز ہیں نا، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے، فضل کرتا ہے، نہیں ڈوبنے دیتا۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کو اساں پجھڑ نہیں دینا، ان کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ،
تمہیں جو کچھ ملتا ہے نا فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، وابقا، اور زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ یہاں کی چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، جو قیامت کے دن ملیں گی وہ باقی رہنے والی ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ غصے کے وقت دوسرے کو معاف کرنا یہ بہت اعلیٰ کوالٹی ہے۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شوری بینہم، ان کا کام آپس کے مشورے سے چلتا ہے۔ ایمان والوں کا کام آپس میں مشورے سے چلتا ہے۔ یہ ایک اصول بتا دیا، یہ حکومت میں جب حاکم کا تعین ہوتا ہے تو مشورہ سے ہوتا ہے، یہ اسلامی اصول ہے۔ حاکم جو بنے گا وہ کیسے بنے گا؟ مشورہ سے۔ شیعہ حضرات نے اور ہی اصول بنا لیا، نہیں، رسول تعین کرتا ہے حاکم کا۔ اچھا جی، تو فرمائیے کہاں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بعد والے حاکم کا تعین کیا ہے؟ ذرا فرمائیے کہاں تعین کیا ہے؟ آیت بتائیے، حدیث بتائیے کہ میرے بعد امت کا حاکم جو ہے علی ہوگا، یہ کہاں لکھا ہے؟ اور اگر سرکار فرماتے تو پھر ابو بکر حاکم بن جاتے۔ ابو بکر کیوں حاکم بنے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پورا نہیں خرچ کرتے، تھوڑا سا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اب ذرا دھیان سے سنیے گا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں پہنچتی ہے سرکشی، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ پہلے فرمایا وہ معاف کر دیتے ہیں، اب فرمایا جا رہا ہے جن کو بغاوت پہنچتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لے لیتے ہیں۔ بس ذرا اس کو ذہن میں رکھنا، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسا ہے۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا، باپ بدلہ لے سکتے ہو، تسی بھی ایک مار سکتے ہو، دو نہیں، بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، کام کو سنوارا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر ہے اللہ پر، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، جس آدمی نے بدلہ لیا ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہیں، مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ معاف کر دینا اچھی بات ہے، لیکن ذلت برداشت کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، جب تم قابو پالو پھر معاف کر دو تو یہ اعلیٰ بات ہے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے مکہ فتح کرتے وقت قابو پا لیا اور پھر معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایک تھپڑ مارا گیا ہے، وہ بدلہ میں تھپڑ مار سکتا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک مواخذہ ہوگا ان لوگوں پر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو بندہ صبر کرے اور بخش دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بات بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یاد رکھیں سارے پیر بھائی اس بات کو،
دیکھیں یہ مقصود صرف اللہ اللہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ بندے کا پتر بننا یہ بھی مقصود ہے کہ بندے پر کسی نے ظلم کیا، اس نے صبر کیا آگے سے اور معاف کر دیا، بخش دیا، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، تو یہ ہمت کا کام ہی کرنا چاہیے۔ یہ ترکی بترکی ہر وقت ہی کرتے رہنا یہ ٹھیک نہیں، بٹ اتنا ہی کرنا ہے جتنا اگلے نے ظلم کیا ہے، لیکن پھر بھی جو صبر کرے اور بخش دے تو یہ بڑے ہمت کے کام ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے گمراہ کرے اللہ تو اس کا کوئی ولی نہیں اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تو دیکھے گا ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون، تو وہ کہیں گے هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا واپس پلٹنے کا بھی کوئی رستہ ہے، کوئی دنیا میں جانے کا رستہ ہے تاکہ ہم دنیا میں جائیں اور وہاں جا کر پھر اللہ کا حکم مانیں، تو یہ اس وقت کہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرما چکا ہے اے واپس بھی جانتے کرنا ہے نا پھر بھی ہوں جیے، اس طرح ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم ان کو دیکھو گے يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا کہ وہ پیش کیے جائیں گے آگ پر، خاشعین من الذل، ذلت سے ڈرتے ہوئے، ینظرون من طرف خفی، بندہ کبھی کبھی یوں بھی دیکھتا ہے نا کانی اک کر کے، چھپی آنکھ سے دیکھتا ہے نا، تو اس طرح وہ دیکھتے ہیں۔ وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، بے شک گھاٹا پانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا بھی وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کیا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار بے شک ظالم جو ہیں ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہیں۔ وما کان لہم من اولیاء، اور ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا ینصرونہم من دون اللہ، جو ان کی مدد کرے اللہ کے مقابلہ میں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پر اس کے لیے کوئی رستہ نہیں۔ پتہ چلا قیامت کے دن جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے ان کے مددگار ہوں گے۔ استجیبوا لربکم، اے اپنے رب کا حکم مانو، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ اس دن۔ وما لکم من نکیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی نکیر۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے تجھے ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں ہے تجھ پر مگر پیغام کا پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک جب ہم انسان کو پہنچاتے ہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی گناہ، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان کے ہاتھوں نے جو پہلے بھیجا ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہاں کئی بار بتایا گیا ہے کہ کافر کبھی خوشی میں بک بک کرتا ہے، کبھی دکھ میں بک بک کرتا ہے، کبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے خوشی میں، کبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے غمی میں، لیکن مومن جو ہے وہ ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب نعمت پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، جو تکلیف آئی ہے وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور عطا کرتا ہے جسے چاہے بیٹے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے،
جوڑے دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اللہ بانجھ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور کسی بشر کے لائق نہیں کہ کلام کرے اس سے اللہ، کسی بشر سے اللہ کلام نہیں کرتا، ہاں چند صورتوں سے کلام کرتا ہے۔ الا وحیًا، یا وحی کے ذریعے بات کرتا ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے بات کرتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تھی، اور وحی سے کلام کرتا ہے جس طرح سرکار پر وحی آتی تھی۔ او یرسل رسولا، یا فرشتہ بھیج دیتا ہے، جس طرح سرکار کے پاس جبریل آیا کرتا تھا، کبھی سرکار کے پاس جبریل آیا کرتا تھا، کبھی سرکار پر وحی آتی تھی ڈائریکٹ، سخت سردی کا موسم ہوتا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار کے ماتھے پر پسینہ انور آ جاتا تھا، جس طرح کوئی بندہ بھاری کام کرتا ہے نا تو جسم میں پسینہ آتا ہے، تو سرکار کے چہرہ انور پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ اور کبھی سرکار پر اس طرح وحی آتی ہے جس طرح گھنٹیاں بجتی تھی۔ فرماتے ہیں سب سے سخت مجھ پر یہ ہوتی تھی وحی کی صورت۔ فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، یا رسول بھیجتا ہے تو وہ وحی فرماتا ہے اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ علی ہے، بلند ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کو لے کر کئی لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کسی کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا، ڈائریکٹ بات نہیں کرتا۔ تو سرکار سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، وہ اس کو بنیاد بنا کر شب معراج ہم کلامی کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے دنیا کی، اس دنیا میں کلام کے یہی 3 طریقے ہیں، وحی کے یہی 3 طریقے ہیں۔ اور وہ جو شب معراج کلام ہوا تھا، دیدار ہوا تھا، تو وہ دنیا میں نہیں ہوا تھا، دنیا کی حدوں سے نکل کر وہ مقام علا ہے، اس میں جا کر کلام ہوا تھا۔ اور دنیا کی حدوں سے نکل کر جب بندے آخرت میں جائیں گے تو اس دن بھی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ ان سے وہاں کلام فرمائے گا۔ تو اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، روحاً من امرنا، جان افزا چیز کی وحی۔ روح جو ہے یہ جان پیدا کرتی ہے نا، تو وحی بھی ایمان کی جان پیدا کرے، من امرنا، اپنے حکم سے۔ ما کنت تدری، محبوب آپ نہیں جانتے تھے، مل کتابو، کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمانو، اور نہ ہی آپ ایمان کو جانتے تھے۔ اس آیت کو پڑھ کر کچھ لوگوں نے کہا نبی کریم علیہ السلام کو نہ پہلے کتاب کا علم تھا، نہ سرکار پہلے مومن تھے، وہ تو گمراہ تھے، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا ہم نے آپ کو گمراہ تو ہدایت دے دی۔ تو نبی ایماندار نہیں تھے وحی کے آنے سے پہلے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ مکے کے کافر، ان پر تو وحی نہیں آتی تھی نا، سرکار ان کو وحی سناتے تھے، پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا اللہ پر ایمان تھا کہ نہیں تھا؟
قرآن بار بار کہتا ہے پوچھو ان سے کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ پر ایمان تھا لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ اوے ابو جال کو تو اللہ پر ایمان ہو تو مصطفیٰ کو ایمان نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے آپ زبان چلا لیتے ہو، لیکن قرآن کا جواب تو نہیں آیا نا۔ قرآن تو کہتا ہے محبوب آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، اور نہ ہی آپ ایمان کو جانتے تھے۔ تو اب دھیان سے سنیے، یہاں ما کنت تعلم نہیں ہے، ما کنت تدری ہے۔ تدری بنا ہے درایت سے۔ درایت کا معنی کیا ہے؟ امام راغب نے لکھا، حافظ ابن حجر نے لکھا، عینی نے لکھا الدرایۃ اکتساب علم الشیء بحیلۃ، کسی چیز کا علم حاصل کرنا کسی ہیلے سے۔ یعنی سادہ سا پنجابی ترجمہ، محبوب تو کوئی تکے لگا کر نہیں جانتا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو تکا لگاتا نہیں ہے، تجھے تو وحی کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ہے اور یہ ایمان ہے، وحی کے ذریعے۔ اور تکا کیا ہوتا ہے اس کو بھی ایک لطیفے کے ذریعے سمجھ لیں۔ ایک تھا راجہ انڈیا کا، اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ اس نے پنڈت کو بلایا اور کہا ماں بدولت کے ہاں کچھ ہونے والا ہے، ذرا حساب لگا کے بتائیے کہ کیا ہوگا، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ تو پنڈت نے سوچا بیڑا غرق، پہلے تو تکا لگا لیتا تھا، اب اگر میں نے تکا لگایا پتہ نہیں لڑکی ہوگی لڑکا، سوچا اس نے۔ پھر اس نے کاغذ پر لکھا لڑکا نہ لڑکی، بس کہا جی اس کو طے کر لیجئے، اور جب ولادت ہو جائے گی تو پھر کھول لیجئے۔ اب یہ اس کا تکا تھا۔ اگر لڑکا ہوا تو میں کہہ دوں گا میں نے پہلے لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی، اور اگر لڑکی ہو گئی تو میں کہوں گا میں نے پہلے لڑکا نہ لڑکی۔ اور کبھی حمل ضائع بھی تو ہو جاتا ہے نا، اگر ایسی صورت ہو گئی تو میں کہوں گا میں نے تو پہلے لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی۔ یہ اس کا تکا تھا، لیکن تکے ہر جگہ چلتے نہیں ہیں۔ وہ ابھی آیت گزری ہے نا، اللہ جسے چاہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہے جوڑے دیتا ہے، جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ لڑکا دینے پر قادر، جو اللہ لڑکی دینے پر قادر، جو اللہ حمل ضائع کر دینے پر قادر، وہ اللہ جوڑے دینے پر بھی تو قادر ہے نا۔ اگر ہو جاتا لڑکا بھی لڑکی بھی تو پنڈت صاحب کا تکا کہاں جاتا؟ یہ ہے تکا جو غلط بھی ہو جاتا ہے۔ اور محبوبہ تو نے جو کتاب بیان کی ہے یہ تکے لگا کر بیان نہیں کی، جو ایمان کی تفصیلات تو بیان کرتا ہے تکے لگا کر نہیں۔ آگے وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے، اس کے ذریعے ہم اس ہدایت دیتے ہیں جن کو چاہے اپنے بندوں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو ہدایت فرماتا ہے سیدھے راہ کی۔ صراط اللہ الذی، اللہ کا رستہ وہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جن کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ کی طرف ہی سارے امور جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج 2 صورتیں مکمل ہو گئیں۔